अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप लोग। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज का जो मेरा कंटेंट का टॉपिक है वो है एक अच्छे हस्बैंड की पहचान। जी हाँ, मियाँ बीवी का रिश्ता बहुत ही खास रिश्ता है और बहुत ही कमजोर रिश्ता है और बहुत ही मजबूत रिश्ता है। कमजोर इतना कि 3 तलाक से ऐसा टूट जाए कि दोबारा जुड़ नहीं सकता, और मजबूत इतना कि जन्नत में भी साथ चला जाए। तो आज इस वीडियो में हम यही जानने की कोशिश करेंगे और रिएक्ट करेंगे ऐसी वीडियो पर जिससे हमें पता चलेगा कि एक अच्छे शौहर की पहचान क्या है और एक अच्छे शौहर के अंदर क्या क्या खूबी होती है जिससे उसकी बीवी उसकी दीवानी बन जाती है और उससे मोहब्बत का इजहार करती है, और बीवी के दिल में ऐसे शौहर के लिए मोहब्बत और इज्जत दोनों बढ़ जाती है, और बीवी ऐसे शौहर के पाने के लिए अल्लाह का शुक्र अदा करती है और खुद पर फख्र महसूस करती है। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा और अपने अंदर ऐसी खूबियों को लाने की कोशिश जरूर कीजिएगा। तो वीडियो देखिए। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, सबसे पहले मैं मर्द के हवाले से कुछ बातें अर्ज करूंगा कि मर्दों को अपनी बीवी के साथ किस तरीके का सुलूक करना चाहिए और उसकी वो कौन सी आदतें हैं जिन आदतों की बुनियाद पर उसकी बीवी को वो सुकून पहुंचा सकता है, उसकी बीवी के लिए वो बाइसे तस्कीन हो सकता है, उसकी बीवी के दिल से उसके लिए दुआ निकल सकती है, उसकी बीवी के दिल के अंदर उसका एहतराम बढ़ सकता है, उसकी बीवी उसे देखने के लिए बेचैन हो जाए, उससे बात करने के लिए बेचैन हो जाए। वो कौन सी खूबियां हैं जो एक मर्द के अंदर होनी चाहिए जिसकी वजह से फैमिली डिस्प्यूट न हो और बीवी अपने शौहर पर नाज भी करे और अपने शौहर पर फख्र करने की कोशिश भी करे। आज सिचुएशन जुदा है। आज हाल ये है कि शौहर के आने का वक्त हो तो बीवी पर टेंशन हो जाता है कि पता नहीं क्या होगा। बिल्कुल, आज सिचुएशन जुदा है कि शौहर के सिलसिले में बीवी का अगर आप ओपिनियन जानना चाहें तो मैं समझता हूं शायद ही कोई औरत ऐसी हो या बच्ची ऐसी हो जो हफ्ते में एक मर्तबा मैके जाने के बाद अपनी मां के सामने सबसे पहले अपने शौहर की शिकायत न करती हो। अल्हम्दुलिल्लाह मैं नहीं करती। ये सारी पोजीशन इस वक्त हम मुआशरे के अंदर देख रहे हैं। लेकिन आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तय्यबा का मुताला करें तो ये बात हमें वाज़ेह तौर पर मिलती है कि रसूल गिरामी वक़ार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम बहैसियत शौहर अपनी बीवियों के साथ जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सलूक था वो इतना वालिहाना सलूक था कि रसूल गिरामी वक़ार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर हर बीवी अपनी जान निछावर करने के लिए तैयार थी। सुभान अल्लाह। वजह क्या थी, सबब क्या था? आइए मैं पहले इब्तिदा करता हूँ हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की हयात तय्यबा के चंद गोशों से। सुनाइए। सबसे पहली चीज कि मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अपने घर तशरीफ ले जाते थे तो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत करीमा क्या थी। हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जब अपने घर तशरीफ ले जाते तो सरकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का अपने घर में दाखिल होने का अंदाज और तरीका ये था कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराते हुए अपने घर में दाखिल हुआ करते थे। सुभान अल्लाह। और दाखिल होते ही घर वालों को मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले सलाम किया करते थे। ये आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत करीमा थी। कभी भी सरकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अपने घर जब तशरीफ ले गए तो टेंशन के अंदर मुंह जो है वो एकदम मुंह पर जलाल की कैफियत हो, इस तरह से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में तशरीफ नहीं ले जाते, बल्कि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी तशरीफ ले जाते थे घर वालों को सलाम करते और मुस्कुराते हुए आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर में दाखिल हुआ करते। सुभान अल्लाह। और घर में दाखिल होने के बाद सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या करते? मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे पहले घर में दाखिल होने के बाद दिन भर की मसरूफियत के बाद जब रात में घर में दाखिल होते तो आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले मिसवाक कर लिया करते। अब आज हम देखते हैं सुभान अल्लाह गुटखे के शौकीन, न जाने कैसी कैसी सिगरेट और न जाने क्या क्या चीजों के शौकीन घर में जब दाखिल होते हैं तो मुंह से बदबू आती होती है और फिर इसी हाल में बैठ जाते हैं, सामान रखे और जो बैग है उसको रखा और बैठ गए सोफे के ऊपर और टीवी वॉच करना उन्होंने शुरू कर दिया और मुंह से बदबू आ रही, ये सारी चीजें हो रही हैं। और इसी तरीके से एक मर्द ये उम्मीद रखता है कि मैं घर में जैसे ही दाखिल हूं तो बीवी मेरा बैग मेरे हाथों से ले ले,
بیوی فوراً مجھے چائے پیش کرے، بیوی مجھے فوراً پانی پیش کرے، یہ ایک تھنکنگ ہوتی ہے، ایک سوچ ہوتی ہے، بلکہ اگر میں یہ کہوں تو غلط نہ ہوگا، ایک قسم کی امید اور ڈیمانڈ ہوتا ہے اپنی بیوی سے کہ میری بیوی یہ سب کچھ کرے۔ بالکل۔ لیکن ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب گھر میں داخل ہوتے تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت کریمہ کیا تھی؟ تو فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں جب انٹر ہوتے تو حاکمانہ انداز سے گفتگو نہیں فرماتے تھے، آرڈر نہیں کرتے تھے، بلکہ سرکار اپنا کام خود اپنے ہاتھوں سے انجام دے دیا کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ بیوی کسی کام میں مصروف ہے، آپ انٹر ہوئے، اس کے ہاتھ کسی کام کی وجہ سے گندے ہیں، وہ آپ کو پانی پیش نہ کر سکی، آپ کو چائے کا نہ پوچھ سکی، بالفرض میرے شوہر خود اس لے کو آپ لیتے ہیں۔ بہانہ بنا کر گھر میں قیامت کھڑی کر دیں تو یہ آپ کی لا علمی ہے اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے عدم واقفیت ہے۔ اور کبھی کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ یہ انداز اختیار کرنے کی وجہ سے طلاق تک کی نوبت پہنچ جاتی ہے اور شوہر اپنی بیوی سے کہتا ہے تمہارے ماں باپ نے تمہیں تمیز سکھائی ہی نہیں ہے کہ شوہر کا ویلکم کیسے کرنا چاہیے۔ جی میں نے سنا ہے، میرے ساتھ ایسا نہیں ہوتا الحمدللہ۔ تو سب سے پہلے مرد کی رسپانسبلٹی یہ ہے کہ وہ جب اپنے گھر میں انٹر کرے تو اس کے چہرے پر مسکراہٹ ہو، گھر والوں کو سلام کرے اور فوراً فریش ہونے کی کوشش کرے، برش کرے، مسواک کرے، شاور لے، ڈریس چینج کرے اور پھر اس کے بعد آرام سے بیٹھے اور اپنی بیوی سے گفتگو کرنی ہے تو وہ گفتگو کرے، چائے کھانا ناشتہ جو کرنا ہے وہ کر سکتا ہے۔ لیکن اب آپ مجھے بتائیں، ایک مرد کی تو یہ امید ہوتی ہے کہ میں گھر پہنچوں تو میری بیوی میک اپ کر کے بیٹھی ہو، یہ کر کے بیٹھی ہو، اور جناب آپ جب تشریف لائیں تو آپ کے منہ سے بدبو آتی ہے تو بیوی آپ کے قریب بیٹھنا کہاں سے پسند کرے گی؟ نہیں کرے گی۔ آپ یہ کیوں بھول جاتے ہیں کہ جس طرح سے آپ کے سینے میں دل ہے اس کے بھی سینے میں دل ہے، جس طرح سے آپ بھی اس سے کچھ امید رکھتے ہیں وہ بھی آپ سے کچھ امید رکھتی ہے۔ اس لیے پہلا کام مرد کا یہ ہے کہ گھر میں داخل ہوتے وقت مسکراتے ہوئے داخل ہو، فریش ہو، کپڑے چینج کرے اور پھر اس کے بعد اپنی بیوی سے بیٹھ کر کے وہ گفتگو کرے۔ میں بیویوں کے حوالے سے کیا کرنا ہے میں بعد میں بتاؤں گا، پہلے مرد کے حوالے سے میں گفتگو عرض کر دوں۔ دوسری غلطی جو مرد کی طرف سے ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنی بیوی کو اگنور کرتا ہے، نظر انداز، بالکل کوئی توجہ نہیں۔ آیا سامان رکھا اور سامان رکھنے کے بعد بیگ رکھنے کے بعد لگ گیا موبائل پر واٹس ایپ کرنے اور بات چیت کرنے اور فون پہ لگا ہوا، یہ سارے کام میں لگ گیا ہے۔ اب بیوی بیچاری انتظار کر رہی ہے کہ میاں کب فری ہو اور ان سے میں کچھ بچوں کے دکھ سکھ کی باتیں کروں یا اپنی باتیں کروں، لیکن میاں کو تو فرصت ہی نہیں ہے دوسری چیزوں سے، اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بیوی کو جو پیار شوہر کی طرف سے ملنا چاہیے وہ پیار شوہر کی طرف سے نہیں ملتا، اور بیوی کو اگنور کرنے کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ جو بیوی کہ دل میں اللہ عز و جل نے ارمان رکھے ہیں اس کے ارمان کی جائز تکمیل نہیں ہوتی تو اس کے قدم پھسل جایا کرتے ہیں۔ تو دوسرا کام آپ یہ کریں کہ اپنی بیوی کو اگنور نہ کریں۔ گھر میں آپ انٹر ہوئے، آپ اس وقت سارے کام کو چھوڑ کر بیوی کی خیریت پوچھیں، کیسا دن گزرا یہ پوچھیں، طبیعت کیسی ہے یہ پوچھیں، حال احوال پوچھیں، تھوڑا سا وقت آپ اس کے ساتھ اسپینڈ کریں اور ساری چیزوں کو پوچھنے کے بعد اگر کوئی ضروری آپ کا کام ہے اور کوئی ضروری بات کچھ کرنی ہے تو کسی سے آپ اپنی بیوی سے کہیں اگر تم کہو تو میں تھوڑی دیر خاص کام ہے میں کچھ فون کر لوں، اور ادروائز آپ کہیں گے تو وہ انکار نہیں کرے گی لیکن اس کا دل رہ جائے گا کہ میرے شوہر نے مجھے اگنور نہیں کیا۔ یہ بظاہر چھوٹی چیز ہے لیکن حقیقت میں یہ ہے کہ ایک فیملی لائف کو اسٹرانگ کرنے کے لیے، شادی شدہ زندگی کو مضبوط کرنے کے لیے یہ بہت ہی اہم چیز ہے۔ اس کے بغیر ایک شادی شدہ زندگی سکون والی نہیں ہو سکتی۔ تو اپنی بیوی کو اگنور نہ کریں، اپنی بیوی کو نظر انداز نہ کریں، اور اگر کبھی یہ بھی دیکھا گیا کہ شوہر گھر میں انٹر ہوا اور بیوی صاحبہ میلی کچیلی نائٹی کے اندر بال بکھرے ہوئے انداز کے اندر موجود ہے یا تھوڑی سی تو میں ہو گئی تو میاں فوراً اسے کہہ دیتا ہے اب تو تم سے میرا دل بھر گیا، میں اب دوسری شادی کر لوں گا، یا پھر ڈیورس کی دھمکی دے دیتا ہے۔ یہ جو طریقہ ہے یہ طریقہ مردوں کا اچھا نہیں ہے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے زندگی میں بھی اور وصال کے وقت بھی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام علیہم الرضوان کو تاکید فرمائی کہ اپنے اہل و عیال کے ساتھ اچھا سلوک کرو اور خاص طور پر اپنی بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے۔
آج بہت سارے مرد ایسے ملیں گے جو شادی ہی اس لیے کرتے ہیں کہ وہ آرام سے پڑے رہیں، بیوی کما کر کے کھلائے، یا اس لیے شادی کرتے ہیں بڑے گھرانوں کے اندر کہ وہاں سے بیوی جہیز لے کر کے آئے اور جب ضرورت پڑے تو میری ساس اور میرے سسر میرا پورا کریں۔ یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں، یہ اچھے مردوں کی علامت نہیں ہے۔ مرد وہ جو اپنے بیوی بچوں کی کفالت کا ذمہ لے اور اپنے بیوی بچوں کی جائز ضروریات کی تکمیل کے لیے وہ محنت و مشقت کرے اور اپنے بیوی کے گھر والوں سے کسی چیز کی کسی قسم کی کوئی امید نہ رکھے، بلکہ خود اپنے پیروں پر کھڑے ہو کر محنت و مشقت کر کے اپنے بیوی بچوں کی کفالت کی۔ آپ نے یہ ویڈیو دیکھا اور یہ ویڈیو سن کر میں ایموشنل تھوڑا ہو گئی، وہ اسی لیے کیونکہ یہ جتنی ساری باتیں میں نے سنی ایک ہسبینڈ کے لیے وہ الحمدللہ میرے شوہر میں بالکل نہیں ہے اور بہت اچھے ہیں۔ اللہ کا میں شکر ادا کرتی ہوں کہ اللہ نے مجھے ایسا ہمسفر دیا کہ میرے پاس کوئی ورڈ نہیں ہے ان کی تعریف بیان کرنے کے لیے، اور اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ ایسا ہی من پسند شوہر ہر ایک لڑکی کے نصیب میں لکھے، کیونکہ ایک لڑکی کا جو نصیب ہوتا ہے وہ ایک شوہر پر ڈیپینڈ ہوتا ہے۔ اگر شوہر اچھا ہو تو لڑکی کی قسمت اچھی ہوتی ہے، اگر شوہر برا ہو جائے تو لڑکی کی قسمت خراب ہوتی ہے۔ اسی لیے میں نے ابھی کچھ دن پہلے میں ایک شادی میں گئی تھی، تو جس لڑکی کی شادی تھی میں اس لڑکی کی ماں کے پاس گفٹ لے کر گئی، تو اس کی ماں رونے لگی اور کہنے لگی کہ مجھے یہ گفٹ نہیں چاہیے، میری بیٹی کو دعا دو کہ میری بیٹی کی قسمت اچھی ہو۔ تو یہ بات الفاظ سن کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ مطلب ایک لڑکی کی قسمت اس کے شوہر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ شوہر اچھا ہو، ہمسفر اچھا ہو، ناز و نخرے اٹھانے والا ہو، کچھ غلطیوں کو نظر انداز کرنے والا ہو، ساتھ دینے والا ہو تو زندگی بہت خوبصورت گزرتی ہے۔ لیکن وہی شوہر اگر بد اخلاق ہو، بے غیرت ہو جائے، آپ کی قدر نہ کرے، آپ کو اہمیت اور عزت نہ دے تو زندگی جہنم بن جاتی ہے۔ لیکن عورت پھر بھی برداشت کر اس کے ساتھ زندگی گزارتی ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہر لڑکی کے نصیب میں اس کے پسندیدہ اور اچھا شوہر نصیب فرمائے، آمین۔